أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کے اپنے چینل اینٹی قادیانی آفیشل میں خوش آمدید. قادیانی اوتی مرزا و ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ تی کہنا دی کھڑکیاں کھول کے سنا جے. سب تو پہلے ویڈیو شروع کریں تو پہلے مرزا سینئر غلام قادیانی تی مرزا جونیئر عرف جاہل جہلمی جہنمی جے لعنت پانا بہت ضروری ہے. اس تو بغیر گال چلنی نے. یہ ویڈیو مرزا جونیئر جہلمی کی بکواست سے متعلق ہے. اب بھی سنیں اور اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا جاہل ہے. میں نے جب قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر ہوئی تھی تو اس دوران میں نے جب قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر ہوئی تھی تو اس دوران یہاں مرزا انجینئر جہلمی المعروف مرزا جونیئر کہتا ہے کہ جب ترجمہ اور تفسیر ہوئی تھی نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ترجمہ اور تفسیر کر رہا تھا اور وہ اس میں شریک نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک سند یافتہ پلمبر ہے. دیکھیں کہ وہ اس طرح تقریر کرتا ہے کہ جیسے بہت بڑا عالم ہو، لیکن حقیقت میں وہ عالم کا ایک عین بھی نہیں ہے. اب آگے سنو کہ آگے کیا کہتا ہے. تسی کہندے رہو باوے یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. اے بھائی یہ کہانیاں جڑیاں نے نا، یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بابوں نے آپ کو سکھائی ہیں. کتابوں والا خدا اور ہے اور بابوں والا خدا اور ہے. دوستو غور سے سنو، وہ کہہ رہا ہے کہ دو مختلف خدا ہیں. ایک کتابوں میں ہے اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے اپنے صالحین سے سنا ہے. وہ پہلا شخص ہمارا بابا جس نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے. ان بابا جی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ. اس وقت مرزا انجینئر پلمبر کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس اللہ کو مانو. پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی بابے کے خدا کو وہ نہیں مانتا؟ اس حساب سے تو مرزا جونیئر پکا کافر ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد ہر ولی اللہ نے کہا کہ میں نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس ویڈیو میں وہ گستاخ کالی کملی والے آقا کو رحمت للعالمین نہ مان کر بھی کفر بک رہا ہے. کیا ہم اللہ کے محبوب کی امت میں سے نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ سے اللہ کا وعدہ نہیں تھا کہ تمام امت اب کے حوالے کر دی ہے اور میں تمام امت کو بخش دوں گا اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا؟ لیکن یاد رکھنا دوستو کہ اللہ پاک مرزا جونیئر جیسے گستاخوں اور اولیاء اللہ کے منکرین کو کبھی نہیں بخشے گا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. جب جنتی دوست کی یہ گفتگو کر رہے ہوں گے نا تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا کہ لعنت ہو ان ظالموں کے اوپر جنہوں نے خود سے دوزخ کمائی ہے. اے مرزا منگول چھوکرے کی پیروی کرنے والو، ذرا میرے قریب آ جاؤ اور آ کر بتاؤ کہ کیا یہ لعنت مرزا انجینئر جہلمی پر مکمل فٹ نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے پھر بتاؤ کون سا کفر مرزا جونیئر نے نہیں کیا؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تمہیں منی خدا بنائے گا، وہ تمہیں کن فیکون کی طاقت دے گا؟ وہ صحابہ کو بھی گالی دیتا ہے. اس نے رسول اللہ کو چھوکرا کہا. اس نے یہ بھی کہا میرے بھائیوں اور بہنوں اورل سیکس کی اجازت ہے. اگر مرزا یہ سب جہنم نہیں کما رہا تو پھر کیا نل کا ٹھیک کر رہا ہے؟ اینٹی قادیانی آفیشل چینل کی جانب سے مرزا غلام قادیانی اور مرزا انجینئر پر بے شمار لعنت، لگاتار لعنت، تیز رفتار لعنت. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اور جو دوست کی جو ہیں وہ ندا کریں گے اہل جنت سے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ اے جنتیوں جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں پانی میں سے اور کچھ اور نعمتوں میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. تو وہ پھر جنتی کہیں گے یہ تمہارا اختیار ہی نہیں ہے، ہم تمہیں جنت میں کیسے شیئر دے سکتے ہیں، یہ تو اللہ نے جنت. اب غور سے سنو، یہاں کہاں گئی کن فیکون کی طاقت اور منی خدا کہاں چلا گیا تھا؟ کیا جنت کے لوگوں نے 60 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ اس کے بعد ہی اللہ نے ان کو جنت دی تھی اور ان کو مائکرو گارڈ بنا دیا تھا. کیا آپ مرزا انجینئر کی یقین سمجھ رہے ہیں؟ دراصل آپ کو اس کا اندازہ نہیں کہ مرزا جونیئر جہلمی بڑا فتنہ ہے. وہ مرزا غلام قادیانی کی طرح کام کر رہا ہے لیکن جدید ترین شکل میں اور ڈیجیٹل سائنس کے فریم میں. باتھ روم کی چیزوں کو پہلے توڑنا پھوڑنا سیکھا اور اب اسلام کو توڑنے کا کام دن رات بے حد بے شرمی سے انجام دے رہا ہے. پہلے 1 اور 1 2 کے برابر تھا لیکن مرزا انجینئر کے مطابق اب 1 اور 1 11 کے برابر ہے. تو اب وہ نقصان ہو چکا ہے.